بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، زمین کو انسانوں سے آباد کیا اور بے شمار مردوں اور عورتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، مگر ایک حقیقت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ ہر عورت اللہ کی پسندیدہ نہیں ہوتی، ہر عبادت کرنے والی اللہ کی چنی ہوئی نہیں ہوتی۔ رمضان آتا ہے نا تو منظر بدل جاتا ہے، گھروں میں سحری کی رونق، افطاری کی تیاری، تسبیح کی آوازیں، قرآن کی تلاوت، ہر طرف عبادت کا سماع ہوتا ہے۔ بے شمار عورتیں روزے رکھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں صرف اعمال کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا پڑھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل واقعی بدلا، کس کی نیت واقعی پلٹی، اور کس نے رمضان کو صرف گزارا نہیں بلکہ جیا۔ یہی وہ باریک فرق ہے جو ہجوم کو الگ کرتا ہے اور چند خوش نصیبوں کو چن لیتا ہے۔ ماہ رمضان میں لاکھوں عورتیں عبادت کرتی ہیں، مگر ان سب کے درمیان صرف چند ایسی ہیں جن پر خاص نظر رحمت ٹھہرتی ہے۔ وہ بظاہر عام نظر آتی ہے، ان کی عبادات بھی دوسروں جیسی ہی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کے فیصلے بدل چکے ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات پلٹ چکی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی 5 قسم کی عورتیں ہیں جن سے اللہ تعالی رمضان میں بے حد خوش ہوتا ہے، جن پر رب کی رضا خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور جن کے نام خاموشی سے قبولیت کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا تم بھی جاننا چاہتے ہو کہ وہ 5 خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ تو دل کو تھام کر سنو، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں تمہیں وہ راز بتایا جائے جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ پہلی عورت، رمضان کی فضا جب بدلتی ہے نا تو صرف اوقات نہیں بدلتے، بہت سے دلوں کے رخ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر عام چل رہی ہوتی ہیں، مگر اندر کہیں ایک خاموش بے چینی پل رہی ہوتی ہے۔ دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا رہتا ہے اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ پھر اچانک رمضان آتا ہے اور کچھ دلوں میں ایک عجیب سی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک عورت بھی ہوتی ہے جس کی زندگی پہلے بالکل مختلف سمت میں جا رہی ہوتی ہے۔ فرصت کے لمحات کیسے گزرتے ہیں اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ انگلیاں مصروف رہتی ہیں، نگاہیں جمی رہتی ہیں، اور وقت خاموشی سے ضائع ہوتا ہے، مگر رمضان کی پہلی ہوا جب اس کے دل کو چھوتی ہے نا تو اسے اپنی ہی زندگی پر حیرت ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اہم چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ احساس معمولی نہیں ہوتا، یہی احساس تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے فیصلہ کرتی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس اندر ہی اندر ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ لمحے جو پہلے بے مقصد گزرتے تھے اب قیمتی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دل کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، روح کو وزن ہلکا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں اس کی زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے
جو کل تک سکرول میں گم تھی، مگر رمضان آتے ہی اس نے اسکرین کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ تسبیح ہوتی ہے۔ اس کی انگلیاں اب فضول حرکت میں نہیں بلکہ ذکر الہی میں مصروف ہوتی ہیں۔ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ اصل سکون کہاں ہے اور دل کی پیاس کس چیز سے بجھتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا فیصلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ قدم بے حد پسند آتا ہے جو اس کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی خاموش کیوں نہ ہو۔ جب ایک عورت اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ کر ذکر کو تھام لیتی ہے نا، تو آسمانوں میں اس کے اس فیصلے کی قدر کی جاتی ہے۔ ایسی سکرین چھوڑ کر ذکر تھامنے والی عورت رمضان میں اللہ کو بہت محبوب ہو جاتی ہے، اور یہی خاموش تبدیلی اسے رب کے خاص قرب تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسری عورت رمضان کی آمد صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ دلوں کے موسم بدلنے کا نام ہے۔ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، مگر اندر کہیں خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہنستا بھی ہے، مصروف بھی رہتا ہے، مگر روح کو وہ سکون نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان کی برکتیں فضا میں گھلتی ہیں تو کئی دل پہلی بار خود کو سننے لگتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون بھی ہوتی ہے جس کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ اسے کبھی کسی خاص طور پر رک کر یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوتا کہ وہ کس سمت جا رہی ہے۔ ماحول جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی چلتی رہتی ہے، مگر رمضان کی پہلی ساعتیں اس کے اندر ایک خاموش سوال جگا دیتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی اصل پہچان سے کچھ دور ہو گئی ہے۔ یہ احساس آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا ہے۔ وہ اپنے رویوں پر غور کرنے لگتی ہے، اپنے انتخابوں کو پرکھنے لگتی ہے۔ اسے پہلی بار یہ ادراک ہوتا ہے کہ عزت صرف باتوں سے نہیں بلکہ طرز زندگی سے جھلکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک نرم گرم طاقتور تبدیلی جنم لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس کے لیے پردہ کبھی ترجیح نہیں تھا، مگر رمضان نے اسے اس کی اصل قدر یاد دلا دی۔ اب وہ حیا کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا زیور سمجھتی ہے۔ اس کے اندر میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں وقار جھلکنے لگتا ہے۔ وہ پردے کو رسم نہیں بلکہ اپنی عزت کی حفاظت سمجھ کر اپناتی ہے۔ یہ قدم بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ دل سے اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایسی بے پرواہی سے حیا تک آنے والی عورت رمضان میں اللہ کو بہت محبوب ہو جاتی ہے، اور یہی بدلاؤ اسے خاموشی سے رب کی رضا کے قریب لے آتا ہے۔ تیسری عورت، کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر چلتی تو رہتی ہیں، مگر ان میں وہ روشنی نہیں ہوتی جو دل کو مطمئن کر دے۔ دن مصروفیات میں گزر جاتے ہیں، راتیں تھکن میں ڈھل جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل لیں گے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی خلش موجود رہتی ہے، جیسے کوئی اہم چیز پیچھے رہ گئی ہو۔ پھر رمضان آتا ہے اور یہی مہینہ کئی سوئے ہوئے احساسات کو جگا دیتا ہے۔ اذان کی آواز پہلے بھی سنائی دیتی تھی،
مگر اب وہ دل میں اترنے لگتی ہے۔ وقت پہلے بھی مل سکتا تھا مگر اب اس کی قدر محسوس ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل نرم ہوتا ہے اور انسان اپنی ہی کوتاہیوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک خاموش انقلاب شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو کل تک نماز کو ٹالتی رہی، کبھی سستی، کبھی مصروفیت، کبھی غفلت کے پردے میں، مگر جیسے ہی رمضان کی رحمت بھری ہوا اس تک پہنچتی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ اب اذان اس کے لیے صرف آواز نہیں رہتی بلکہ ایک پکار بن جاتی ہے۔ وہ تاخیر نہیں کرتی بلکہ فوراً مصلی کی طرف بڑھتی ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ قدم ہوتا ہے جو واپسی کا ہو۔ یہی غفلت سے سجدوں تک لوٹ آنے والی عورت رمضان میں خاص قبولیت پا لیتی ہے، کیونکہ رب کو اپنے بندے کا پلٹ آنا بے حد پسندیدہ ہے۔ چوتھی عورت، بعض اوقات انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا کتنا وقت بے وزن باتوں میں گزر رہا ہے۔ محفلیں سجتی ہیں، گفتگو چلتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک تھکن سی جمع ہوتی رہتی ہے۔ الفاظ تو بہت نکلتے ہیں مگر روح کو وہ تازگی نہیں ملتی جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ پھر رمضان کی آمد ہوتی ہے اور یہی مہینہ کئی دلوں کو پہلی بار آئینہ دکھا دیتا ہے۔ وہی محفلیں، وہی مواقع، وہی وقت، مگر اب اندر کچھ بدلنے لگتا ہے۔ انسان اپنے بولے ہوئے لفظوں کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنی مصروف باتوں کو تولنے لگتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید زبان نے بہت کچھ کہا مگر دل نے کم پایا۔ یہ احساس معمولی نہیں ہوتا، یہی تبدیلی کی ابتدا بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ عورت خود کو خاموشی کی طرف مائل پاتی ہے۔ وہ غیر ضروری گفتگو سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، فضول تبصروں سے بچنے لگتی ہے۔ اس کے اندر ایک نئی طلب جنم لیتی ہے، ایسی طلب جو دل کو بھر دے، روح کو سکون دے اور وقت کو واقعی قیمتی بنا دے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو پہلے ہر محفل میں گفتگو اور غیبت میں مصروف رہتی تھی، مگر رمضان نے اس کی سمت بدل دی۔ اب وہ تنہائی کے لمحوں میں قرآن کھولتی ہے، صرف پڑھتی نہیں، ٹھہر ٹھہر کر سمجھتی ہے، آیات پر غور کرتی ہے اور دل کو کلام الہی سے جوڑ لیتی ہے۔ یہ تبدیلی اللہ کے ہاں بہت وزن رکھتی ہے، کیونکہ جب زبان بے مقصد باتوں سے رک کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے نا تو دل کے زندہ ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ ایسی باتوں سے تلاوت تک سفر کرنے والی عورت رمضان میں رب کی نظر میں بے حد قیمتی ہو جاتی ہے، اور یہی خاموش سفر اسے قبولیت کے قریب لے آتا ہے۔ پانچویں عورت، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر معمول کے لگتے ہیں مگر دل کے اندر ایک چھپی ہوئی بے چینی پیدا کر دیتی ہیں۔ گھر کے معمولات، چھوٹی چھوٹی باتیں اور روزمرہ کے معمولات انسان کے دل کو کبھی کبھی تھکا دیتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ شکایت اور ناخوشی کے بیج آہستہ آہستہ دل میں اگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑی فاصلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے مگر تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی ہی ایک عورت ہوتی ہے جو اپنے گھر کے حالات پر نظر رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی
کمیوں پر غور کرتی ہے اور اکثر دل میں شکایت کے بیج بوتی رہتی ہے۔ ہر چیز کی کمی اس کی نگاہوں سے چھپتی نہیں، وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ یہ عادت اس کے دل کو بوجھل کر دیتی ہے، سکون دور رہ جاتا ہے۔ اور پھر رمضان آتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ دلوں کی تزکیہ کا وقت بھی ہے، اور روزے کی ابتدا سے ہی دل میں ایک نرمی آتی ہے، ایک چھوٹی روشنی دل کے اندھیروں میں جلنے لگتی ہے۔ رمضان کی برکتیں آہستہ آہستہ اسے اپنے رویے پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک خاموش سوال جنم لیتا ہے، کیا اس کا شکوہ واقعی اسے خوشی دیتا ہے یا اللہ کی رضا کے قریب لے جانے والے قدم روک رہا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ عورت اپنی پرانی عادتوں کو پیچھے چھوڑنے لگتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، زبان نرم ہوتی ہے، سوچ میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو پہلے ہر چھوٹی کمی پر شکوہ کرتی تھی، ہر غیر محسوس چیز کو دل میں رکھتی تھی، مگر رمضان نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اب شوہر کوئی چیز لاتا ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ مسکرا کر الحمدللہ کہتی ہے، وہ شکایت کو شکر میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم بظاہر معمولی لگتا ہے مگر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا دل پسندیدہ اور نرم ہونا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ شکوے سے شکر تک پہنچنے والی یہ بیوی رمضان میں خاص قبولیت حاصل کرتی ہے، اور یہی بدلا ہوا دل اللہ کے ہاں بہت محبوب بن جاتا ہے۔ یہ عورت یہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اصل سکون شکوے میں نہیں بلکہ شکر میں ہے، اور یہی قدم اسے اللہ کے قریب کی راہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔